ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آمین۔ الحمدللہ آج 22 دسمبر 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 9 میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کور کی تھیں اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس سورت کا تعارف بھی سنا تھا۔ اس میں ایک اہم بات جو میں نے کی تھی کہ سورۃ البقرہ کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت میں 3 کیٹیگریز پائی جاتی ہیں ہر زمانے میں ان کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 ایمان والے لوگ جو بات قبول کر لیتے ہیں۔ نمبر 2 وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور نمبر 3 منافقین۔ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ اٹھا لیں وہ ان 3 کیٹیگریز میں کہیں نہ کہیں فال کر رہا ہوگا، یا وہ ایمان والا ہوگا، یا وہ کافر ہوگا، یا وہ منافق ہوگا۔ اب منافق میں بھی 2 قسم کے منافق ہیں۔ ایک وہ ہے جو واقعتاً منافق ہیں، جن کو ہم اعتقادی منافق کہتے ہیں، یعنی اوپر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے لیکن اندر سے وہ کفر چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر۔ ایسے لوگ بہت خطرناک ہیں، اور ایسے لوگ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہی میں آئیڈینٹیفائی ہو سکتے تھے جب تک وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ آج کی ڈیٹ میں ہم کسی کو منافق اعتقاداً تو نہیں کہہ سکتے، ہمیں نہیں پتا کہ اندر سے کوئی کیا ہے، ہم اس کے ظاہر کے اوپر بات کریں گے۔ لہذا یہ معاملہ تو اب قیامت تک کے لیے بین ہو گیا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان اہل قبلہ کو، اہل کلمہ کو منافق کہہ دے۔ رہا عملی منافق تو معذرت کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت عملاً منافق ہو چکی ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم میں جو منافق کی 4 نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ آلموسٹ میجارٹی مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اسی طریقے سے نمبر 2 کبھی اس کا جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر ہے۔ امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ تو یہ عملاً پریکٹیکلی مسلمانوں میں منافقت پائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہم ایسے لوگوں کو بھی منافق نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے کہ ان کا عمل منافقانہ ہے، عقیدے میں مسلمان ہی ہے۔ تو اس کے لیے ٹرم ڈیوائز کی گئی ہے عملی منافق۔ اچھا، عملی کافر بھی ہو سکتا ہے کوئی مسلمان۔ صحیح مسلم میں
246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا عقیدے میں اگرچہ مسلمان ہے لیکن عملاً وہ کافر ہے۔ تو بڑا کلیئر کٹ مسئلہ ہے۔ سورہ روم کے اندر آیا نا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں شامل نہ ہو۔ یعنی نماز قائم کرنے والا مسلمان ہے اور نماز کو چھوڑنے والا عملاً تو وہ مشرک ہے، عقیدے مسلمان ہے اس لیے ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے۔ تو کافر بھی دو قسم کے ہیں، عملاً کافر اور اعتقاداً کافر۔ اعتقاداً کافر تو ظاہر ہے کہ جو خود اپنے آپ کو کافر بول کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو، رسول کو، آخرت کو یا قرآن کو نہیں مانتے، وہ ہمارے سامنے کرسچنز ہوں، جوز ہوں، بدھسٹ ہوں، ہندو ہوں۔ لیکن عملاً جو کافر ہیں مسلمانوں میں، آپ کو پاکستان جو اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں جی اسلام کا قلعہ ہے، یہاں پہ بھی اکثریت جو ہے وہ بے نمازی ہے، لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو یہ تین کیٹیگریز ہر زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ ایمان والوں کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی۔ آج اگلی دو کیٹیگریز انشاءاللہ ہم کور کریں گے، اور اس میں بھی آپ حیران ہوں گے کہ کافروں کے بارے میں صرف 2 آیات آئی ہیں، اور اس کے بعد مسلسل کئی آیات منافقین کے بارے میں۔ ایمان والوں سے متعلق 5 آیات ہیں، کافروں سے متعلق 2 آیات ہیں، 7 ہوئیں۔ اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں منافقین کا سلسلہ شروع ہوگا آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک۔ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ 13 آیات مسلسل منافقین کے اوپر ہیں، ایمان والوں پر 5، کافروں پر 2، اور باقی 13 آیات جو ہیں وہ منافقین کی۔ یعنی یہ منافقت والا جو ایشو ہے یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ منافقین صرف اعتقادی نہیں ہوتے، عملاً بھی منافق ہوتے ہیں، جو اس وقت پریکٹیکلی مسلمانوں کی اکثریت ہو چکی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ دوسری کیٹیگری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، ان کے لیے تو برابر ہے، اانذرتہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آخرت کا ڈر سنائیں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آخرت کا ڈر نہ سنائیں، ان کے لیے برابر ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کافر ہے اس کو آپ نے تبلیغ نہیں کرنی ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت پوری انسانیت کے لیے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں امپلائیڈ ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، جان بوجھ کی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے، جاگنا چاہتا نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جس کے اوپر حق اور باطل واضح ہو چکا ہو، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے کفر کی روش اختیار کرے، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو اس سے مراد وہ کافر ہیں کہ جو حق جاننے کے باوجود جان بوجھ کے اپنی قبیلے کی حمایت کے اندر، اپنی نسلی تعصب کے اندر، یا جیلسی فیکٹر کی وجہ سے، جس طرح یہودی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ سب کے سب اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ ان کے لیے اب آپ ان کو تبلیغ کریں نہ کریں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سیل کر دیا، یعنی سیل ہو گئی، اب کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی، غشاوۃ، پردہ پڑ چکا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا، قرآن کا طالب علم جب اس طرح کی آیات پڑھتا ہے نا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی قرآن تو بہت سٹریٹ فارورڈ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مزاج میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو میٹھے میٹھے وائزین بتاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ قرآن بہت سٹریٹ فارورڈ ہے، کیونکہ یہ کلام کرنے والا کون ہے؟ اللہ، بے پرواہ ہے، اور وہ اسی پیشن کے ساتھ بات کرے گا تو آپ بھی اللہ کو سیریس لیں گے نا۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی کرائی جائے گی، خیر ہے، جیسے ایک نانی اماں ہوتی ہیں، ایک دادی اماں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو نانی اور دادی سے بھی بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ یہ کہانی، یہ کس آیت میں، کس حدیث میں لکھی ہوئی ہے یہ بات؟ اور میں اس کو پھر اینٹی وینم الزامی جواب کے طور پہ، پھکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر یہ نانی دادی اور ماں کے ساتھ آپ اللہ کو تشبیہ دے رہے ہیں اس کی محبت کو، تو کیا یہ نانی دادی اور ماں والی محبت اللہ تعالیٰ کی ابو جہل اور فرعون کے ساتھ بھی ہے؟ تو سارے کہیں گے نہیں۔ تو جو کلمہ پڑھ کے اللہ کے نافرمان اور باغی ہے ان کے ساتھ بھی ہے؟ نہیں۔ جو اللہ کی طرف رجوع لے آئے ان کے لیے۔ پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کا باغی ہو، رجوع نہ لانے والا ہو، اللہ کہتا ہوں میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ ہمیشہ یہ ہے کہ جو توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، رجوع لے آئے۔ یہ درجنوں آیات ہیں، وہ وقت کے ساتھ آئیں گی، ورنہ تو میں اسی آیت کے اوپر ہی پورا یہ لیکچر ختم کر دوں گا، پھر آپ کا وہ یہ مصحف تو پچھلا تو 9 سال میں ختم ہوا ہے، یہ 18 سال میں بھی ختم نہیں ہونا۔ لیکن جنرل میں بات ضرور کروں گا تاکہ آپ کو ایک کنسیپٹ کلیئر ہو کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں بالکل نان سینس باتیں ہیں، اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دھوکہ، وہ آپ کلپ دیکھیں، میں نے اس میں کراس ریفرنس کے طور پہ کئی آیات پیش کی ہیں کہ یہ آپ کو بالکل کہانی کرائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سے بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ دیکھو مور لگا دیتا ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اپروچ بڑی کوئی فنیٹک والی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کے حق سے اناد کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہ غضب کا کوڑا ان پہ پڑتا ہے کہ یار ان کو بات سمجھ بھی آ گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا ہے، اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اب ان کے اندر ہدایت داخل بھی نہیں ہو سکے گی۔ یہ بہت، یعنی اس کو کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ اب اس پہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس کو اللہ نے بین کیا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کوئی کام کیوں کیا ہے، اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کو گلہ نہیں کیا جا سکتا، رب ہے، مالک ہے، اس نے اپنے لیے رول طے کیا ہے کہ بھئی جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کوئی بندہ پہنچے گا، سچائی قبول کرنے کے باوجود وہ حق سے اناد کرے گا، اس کو نظر آ جائے گی سچائی ہے، پھر بھی وہ اناد کر دے گا، پھر میں مور لگا دوں گا، آؤ پھر وقت کا پیغمبر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان ہے، جس کے اوپر ہمیشہ کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ راہ چلتے فٹ پاتھ پہ گری پڑی مل جائے گی؟ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑے گی، اور دنیا میں جس چیز کی منفعت چند سالوں کے لیے ہو وہ بھی اتنی ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد ملتی ہے، اور جس سے ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہونے والی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو چنگیزی لگ جائے گی، مفت میں ہی مل جائے گی؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ میری وائف نے جب پہلی دفعہ قرآن پڑھا نا شادی کے بعد، میں نے اس کو ایک قرآن کلاس ہوتی تھی رمضان شریف میں، تو میں نے کہا میں بچے وغیرہ میں دیکھوں گا، تم نہ صرف ایک دفعہ قرآن پڑھ لو تاکہ تمہیں پتہ چلے قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے۔ قرآن آپ اکیلے بیٹھ کے تو ظاہر ہے اس طرح نہیں ہے، اب ایک ماحول ہوتا ہے، ایک ڈیکورم ہے، کلاس ہے، جس طرح یہاں لوگ بیٹھے ہیں۔ تو رمضان میں پورا قرآن اس نے مکمل کیا نا، تو میں نے اس سے پوچھا تم نے کیا یعنی اس سے حاصل کیا؟ اس نے کہا جی اللہ بہت سخت ہے، اور جس خدا کا تعارف ہمیں ہمارے ماں باپ اور یہ معاشرہ کرواتا ہے وہ خدا نہیں ہے جو قرآن میں ہے۔ اللہ تو اپنے معاملات میں بہت سخت ہے۔ یہ کتاب انذار ہے، تبشیر اور بشارت ان کے لیے جو بات مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے عذاب کا کوڑا ہے یہ کتاب۔
کیونکہ اللہ ہے نا. یہ کائنات اس نے اس لیے بنائی ہے کہ آپ جانوروں کی طرح کھائیں پئیں, اولاد پیدا کریں اور مر جائیں. انسان کو اس نے اپنے لیے پیدا کیا ہے, پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان کو اپنے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اچھا یہ جو بات ہے نا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, مہر لگا دی ان کے دلوں پر, کانوں پر, آنکھوں پر, پردہ ڈال دیا, اب عذاب ہی ان کو آئے گا. یہ آپ نے اگر بات سمجھنی ہے نا تو آپ پارہ نمبر 7 کے آخری صفحے پہ آ جائیں. سورۃ الانعام میں آیت نمبر ہے 110, 7ویں پارے کی آخری آیت, آپ کے یہ بلو والے قرآن میں 142 نمبر پیج کی آخری آیت 110 نمبر. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ, ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو, عقل اور ان کی آنکھوں کو, کہ وہ حق بات قبول نہ کریں. حق سے اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو حق سے اندھا کر دیتا ہوں. کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ, جس طرح کہ انہوں نے بھی تو پہلی دفعہ جب ان کے اوپر حق کھلا تھا انہوں نے ایمان لانے سے روح گردانی کی تھی نا, اب یہ چاہیں گے بھی نہ تو میں ان کو اسلام کی طرف نہیں آنے دوں گا. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور میں ان کو چھوڑ دوں گا اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, اور اب اگر فرشتے بھی ان کے سامنے نازل ہوں, وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, اور مردے قبروں سے نکل کے ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا, اور ہر چیز جن کا ان سے وعدہ کیا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے, قیامت بھی, عذاب بھی, سب کچھ بھی. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یہ ہے سر کتابوں کا خدا. یہ نانی اماں, دادی اماں اور ماما نہیں ہے, یہ اللہ ہے. کتنی سختی ہے کہ فرشتے بھی. اب مجھے بتائیں کسی سے مردہ نکل کے قبر سے کہے کہ میری تو پھینٹی لگ گئی ہے, آپ کو تو پوری زندگی نیند نہیں آنی ہے, لیکن اللہ فرما رہا ہے پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. کر لو جو کر. یہ اللہ کہہ رہا ہے. آمین. الا ان یشاء اللہ, ہاں اگر اللہ ہی چاہے زبردستی کسی کو اس طریقے سے ہدایت دے دے وہ الگ بات ہے. ولیکن اکثرہم یجہلون, لیکن اکثر لوگ جہالت کا شکار ہیں. وہ اپنی وشفل تھنکنگز کے اندر, امانیہم جنہیں کہا گیا, وہ ان میں پھر رہے ہیں, پھرتے رہے. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے میرے بھائیوں. اللہ کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے, وہ اللہ ہے. اگر اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ وہ تو اپنے نبی سے 3 دفعہ قرآن میں کہلوا رہا ہے, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خود اس بات کا ڈر لگا ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. جی سورۃ الانعام, سورہ یونس, سورہ الزمر, 3 سورتوں میں یہ ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے. آپ مجھے بتائیں جو آپ کو کہتے ہیں جناب ہم بخشوا لیں گے, ہم اپنے مریدوں کو لے جائیں گے, اور تو انہوں کھنگن نہیں دینا کسی نے ہوتے. تو یہ اس لیے کہ نہ انہوں نے خود قرآن پڑھا ہوا ہے اور نہ آپ کو پڑھنے دیں گے, ورنہ آپ کا دماغ کھل جائے گا. او جی گاڈ از آل لونگ, یہ کرسچنز نے بھی ایک دھوکہ دیا ہے نا, گاڈ از آل لونگ. تو میں نے ان کو بھی پھکی دی تھی کہ اگر گاڈ از آل لونگ ہے اور وہ آل لونگ کا کنسیپٹ پھر صوفیاء کے ہاں ادھر مسلمانوں میں بھی داخل ہوا, وہ جی اللہ کو ہماری نمازیں چاہیے. اور سر اللہ نے کب کہا مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے, اللہ کے لیے نہیں, اپنے لیے. گاڈ از آل لونگ, او آل لونگ اس کے لیے ہے جو اس کا بندہ بن جائے گا, باغی کے لیے نہیں. تو پھر میں نے ان کو دنیاوی طور پہ ایک الزامی جواب, اینٹی وینم پھکی دی ہے کہ بتاؤ تمہارے دشمن کی بھی بیوی ہو اگر کوئی اور اس کے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہوں, کیا تم اپنے دشمن کے لیے خواہش رکھو گے کہ اس کی بیوی چھوٹے چھوٹے 4 بچے چھوڑ کے مر جائے اور اس کے بچے سوتیلی ماں کے ہاتھوں پٹتے رہیں, ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں؟ سارے کہیں گے نہیں نہیں جی. کیوں نہیں؟ دل پسیجتا ہے. اچھا آپ کا دل پسیجتا ہے اور آپ نے ہمیں یہ کہانی کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے اتنے گنا اور دادی سے اتنے گنا اور نانی سے اتنے گنا محبت کرتا ہے, تو وہ اللہ روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟
اس پہ ساروں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. اگر وہ آل لونگ ہے کیوں موت دیتا ہے پھر؟ آپ تو اپنے دشمن کی بیوی کو بھی موت نہ دیں, وہ روزانہ ہزاروں ایسی ماؤں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ نے جو احساسات ڈیولپ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ کرتا ہے, وہ نہیں ہے. اللہ اپنے احساسات کا اسیر نہیں ہے. اللہ کے وہ جذبات نہیں ہیں جو آپ کے ہوتے ہیں. وہ بے پرواہ ہے. ہاں جو اس کا ہو جائے نا اس کے لیے معاملہ الگ ہے. وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی, میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف. اور انسان میرا قرب نہیں حاصل کرتا مگر فرائض کے ذریعے اور نوافل پہ استقامت کے ذریعے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اچھا ادھر ہی حدیث روک دیتے ہیں صوفیاء اور وہ کہتے ہیں نہیں وہ خود ہی خدا بن گیا, ایتھوں ہاتھ پائے گا انج ہو جائے گا. وہ آگے پڑھو کیا لکھا ہوا ہے, وہ جب اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں. اگر وہ اللہ ہی سے پناہ طلب کر رہا ہے تو وہ پھر ہاتھ مارنے جو گا تو نا, یہ ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں, کان بن جاتا ہوں. اس سے مراد یہ کہ اس کا اوڑھنا بچھونا پھر میں ہی بن جاتا ہوں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم فرما دو بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. اوڑھنا بچھونا اللہ بن جاتا ہے. اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کبھی کسی معاملے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوتی سوائے ایک معاملے کے کہ جب مجھے اپنے کسی مومن بندے کو موت دینی پڑتی ہے. اللہ کہتا ہے میں بھی اس پہ ریلیکٹڈ ہوتا ہوں. کیوں؟ میرا بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے. ظاہر ہے موت تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے, انسان زندہ رہنا چاہتا ہے اور یہ اللہ نے انسان کی کوالٹی رکھی ہے کہ اسے زندہ رہنے کی خواہش ہے. اسی لیے اولیاء اللہ بھی جب خطاب کر رہے ہو نا وہاں پہ سپیکر پھٹ جائے تو وہ بھی یوں کر جاتے ہیں, لا حول علیہم ولا ہم یحزنون. کیوں کرتے ہیں؟ یہ نیچرل اللہ نے رکھا ہوا ہے. کسی اولیاء اللہ کو کہنا یہ سامنے یہ بٹ صاحب کے پاس جو بندوق بڑی خطرناک سی انہوں نے تانی ہوئی ہے, کسی اولیاء اللہ کو کہنا پڑھ لے کلمہ میں چلان لگاؤں تو آپ دیکھ لیں اس کی کیا حالت ہوگی. یہ اللہ نے نیچرل رکھا ہوا ہے. موت تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی ریلیکٹڈ ہوتا ہوں. وہ اپنی موت کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے اور میں اسے موت دے کے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو وہ قرآن پاک میں سورہ حمیم سجدہ میں آیا نا کہ ایسے لوگوں میں پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں, ان کو بشارت دیتے ہیں موت کے وقت. اور پھر سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی میں بڑی ڈیٹیلڈ احادیث ہیں کہ جب ایمان والے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو باقاعدہ اس کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ خود کہ میں مرنا ہے. وہ جب سب کچھ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی جان دو, پہلے نہیں کہتا جان دو. بڑا مشکل کام ہے. پہلے کہنا کہ جان دو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھپڑ کیوں مارتے ہیں اسرائیل کو؟ میرا وہ بھی کلپ چڑھا ہے نا, بخاری مسلم میں حدیث ہے جو. تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ اپنے دماغ کھول لیں, یا وہ کتاب کھول رہے ہیں جو بابوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے کتاب, یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. اس کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے. شروع میں ہی آپ کا کانٹا نکل جائے گا تو آپ کو آگے قرآن سمجھنا آسان ہوگا. اللہ کے مزاج کو سمجھنا ہے آپ نے, اور یہ دماغ میں بات طے کر لینی ہے کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور. یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا یہ وہ خدا ہے جس کا تعارف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کروایا. یہ وہ خدا ہے جس کا تعارف پیغمبروں نے کروایا ہے, اور پیغمبروں نے ان کتابوں کے ذریعے کروایا جو اللہ نے ان پہ نازل کی تھی. یہ مولانا روم کے مثنوی شریف والا خدا نہیں ہے, یہ قرآن شریف والا خدا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں وہ مثنوی مولانا روم جو ہے وہ فارسی کا قرآن ہے. استغفر اللہ تو بولی ایڈیاں کہانیاں, ایڈے جھوٹ, اتنی انبیاء کی گستاخانہ واقعات اس کے اندر ہیں, اور اس کو کہتے ہیں فارسی کا قرآن ہے. سر فارسی کا قرآن وہی ہوگا جو قرآن کا ترجمہ فارسی میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, باقی وہ کہانیاں لکھتا رہے وہ قرآن نہیں بنتا. تو یہ ساری میں نے گفتگو شروع میں ہی کانٹا نکال دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا. لو جی اب منافقین کا یعنی اکثر مسلمانوں کا جو عملاً منافق ہو چکے ہیں, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم انی اعوذ بک من النفاق, آمین.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن نہیں ہے، ایمان لے بھی آئے مومن نہیں ہے۔ سر کتنا جاہ و جلال ہے، انسان پریشان نہیں ہو جاتا؟ پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کفر کیے ہوئے ہیں ان کو سمجھاؤ تب بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، موریں لگ گئی ہیں۔ اب جو بیچارے ایمان لا رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان نہیں لائے، کیا ہو گیا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ تو فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی، یعنی اوپر سے کلمہ پڑے ہوئے ہیں دب کے۔ یہ اسپیسیفکلی یہودی علماء اور ان کے فالورز کے بارے میں تھا، اسلام کے روب کی وجہ سے دب گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے مشرکین عرب کے مدینہ شریف میں جو آباد تھے، اور دونوں کے سردار مسلمان ہو گئے تھے۔ اوس کے سردار تھے سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خزرج کے سردار تھے سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کی وجہ سے ان کے پورے قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اچھا، یہ علمی طور پہ تو اتنے ساؤنڈ نہیں تھے، امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن جنگجو بہت تھے۔ اور دوسری طرف یہودی بزدل تھے لیکن علم والے تھے۔ ان کی آپس میں اسلام سے پہلے جنگیں ہوتی تھیں، جب کبھی اوس اور خزرج سے یہ مار کھاتے تھے کیونکہ وہ تو جنگجو لوگ تھے، تو یہودی کہتے تھے اب تو تم ہمیں مارتے ہو، لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا ان کے ساتھ مل کے، یہ بھی ذکر آ جائے گا سورۃ الانعام میں، اسی سورہ البقرہ میں 89 نمبر آیت میں، تو جب وہ پیغمبر آئیں گے نا تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے، پھر ہم پوری دنیا کے اوپر اللہ کا ڈنکا بجائیں گے۔ آج تو تم مشرکین ہم پہ غالب آتے ہو نا، لیکن ایک دن آئے گا کہ ہم تم پہ غلبہ پائیں گے۔ یہ وہ دھمکی یہودی لگایا کرتے تھے اوس اور خزرج کو، لیکن اللہ کا کرنا دیکھے سر، جب وہ آخری پیغمبر آئے تو سب سے پہلے کفر کیا انہی یہودیوں نے جو تڑی لگایا کرتے تھے، اور سب سے پہلے ایمان انہی اوس اور خزرج نے قبول کر لیا جن کو وہ تڑی لگایا کرتے تھے۔ اوس اور خزرج جب حج کے لیے پہنچے نا تو ان میں سے کچھ لوگ نے آبزرو کیا، ان کا یار یہ وہی پیغمبر لگتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں تڑی لگائی جاتی تھی، اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے آئیں تم ہی ان پر ایمان لے آؤ، اور اللہ نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا، اور وہ وہیں کے وہیں پڑے رہ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس علم بھی ہے، نالج بھی ہے، لیکن آپ ہٹ درم ہے، آپ کے اندر وقت کا پیغمبر بھی آ جائے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اور اگر آپ چٹے ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، لیکن حق قبول کرنے کا مادہ موجود ہے، تو سر آج بھی آپ کے لیے ہدایت لکھی ہوئی ہے۔ تو اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا، لیکن نبی علیہ السلام کی جو ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے اوس اور خزرج ایک یہودی عبداللہ ابن ابی کے اوپر متفق ہو چکے ہوئے تھے کہ اس کو ہم نے مدینہ کا سردار بنانا ہے، لیکن اللہ کی کرنی ہوئی کہ وہ دو جہاں کا سردار ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ظاہر ہے وہ پیغمبر بھی تھے، پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، اور دینی لیڈر بھی تھے، تو عبداللہ ابن ابی کو کس نے پھر پوچھنا تھا؟ تو اس لیے اس کے دل میں یہ قلق تھا، تو اس نے پھر اس کا حل یہ سوچا کہ اب چونکہ منافق بزدل ہوتا ہے، منافق کی پہلی نشانی بزدل ہونا ہے، بزدل ہوتا ہے جبھی تو وہ حق بات قبول نہیں کرتا، دونوں پارٹیوں کو خوش رکھتا ہے۔ نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو، سرنگ کے دو حصے ہوتے ہیں نا، دونوں طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ادھر جب جائے گا تو کافروں کو خوش کرے گا، اسی تواڈے نال ہاں جی، مسلمانوں کے پاس جائے گا تو مسلمانوں کو خوش کرے گا۔ کیوں کہ بھائی اگر وہ ایک پارٹی کے ساتھ لگے گا نا تو دوسری پارٹی کے ساتھ جب جنگ ہوگی یا جھگڑا ہوگا تو اس کی بھی لائف سٹیک پہ لگے گی، تو وہ تو ہوتا ہے اپنی لائف بچانے والا، اس لیے پھر منافقت اختیار کر لیتا ہے کہ جس پارٹی کا پلڑا بھاری ہوگا میں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤں گا، تو دونوں کے ساتھ اپنی یاریاں لگا کے رکھی ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پہ بھی ہمارے کئی بڑوں نے باہر یاریاں لگائی ہوتی ہیں، جب ادھر پٹتے ہیں تو فوراً جناب ریٹائر ہونے کی دیر ہے تو ٹکٹ کٹا کے باہر، آپ ادھر دیکھتے رہیں۔ ہاں جب وہ ادھر ہوتے ہیں تو آپ ان کی ماشاءاللہ حب الوطنی کے اوپر تقریریں سن لیں، امت کا جناب لگتا ہے پوری پاکستانی قوم کا درد ان کے دل کے اندر ہے، بعد میں پتہ نہیں کدھر قوم گئی کدھر گئی کوئی چیز، سب کا سب فارغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ منافق بزدل ہوتا ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا سب سے نٹوریس کریکٹر تھا،
جو شروع سے لے کے آخر تک آپ کے لیے ایک ذہنی جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنا. غزوہ تبوک کے بھی بعد یہ مرا ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے سے کچھ عرصہ پہلے اس کو موت آئی ہے. پوری زندگی یہ تکلیف آپ کو اس کی وجہ سے اٹھانی پڑی ہے. وہ تو آگے سورہ توبہ آئے گی تو پھر اس کا ذکر تو چلے گا. اتنا ذکر تو آپ ابو جہل کا، ابو لہب کا اور ابو سفیان کا جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نہیں چلے گا جتنا عبداللہ ابن ابی کا. تو اس نے دیکھا کہ اچھا یار یہ تو اب پھر میں پھنس جاؤں گا، بہتر یہ ہے کہ میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں. اور صرف کلمہ نہیں پڑھا، کھڑپینچی بھی شروع کر دی. جمعے والے دن مسجد میں پہلے آ جانا اور ادھر ادھر صفحے سیدھی کرانا، یہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا کوئی لوگوں کو کھڑپینچی کا شوق ہوتا ہے. تو یہ کام اس نے شروع کیے، لیکن اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹی. ایسا کریکٹر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں. اللہ کو کیا دھوکہ دینا ہے؟ یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسہم، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اس سے بڑا کیا ظلم ہوا ہے ان کے اوپر؟ خود انہوں نے کیا. وما یشعرون، انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اپنے آپ کو کیوں دے رہے ہیں؟ آخرت برباد کر رہے ہیں. ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر ہونے والی ہیں. ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے انہوں نے حق کی دعوت قبول نہیں کی ہے. پہلے تڑی لگاتے تھے، بعد میں رہ گئے. ادھر بھی اس طرح ہی ہوتا ہے نا جناب. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ جب کوئی گستاخانہ کارٹون فلموں کا مسئلہ، کوئی اس طرح کے ایشو اٹھتے ہیں تو آپ کو ماشاءاللہ جو لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے سڑکوں کے اوپر گاڑیاں جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، پریکٹیکل ان کی لائف یہ ہوتی ہے. ان کو پوچھیں تو ان میں سے کئی لوگ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہوتے، کیونکہ یہ کام کرنا بہت آسان ہے. اور معذرت کے ساتھ منافقین پھر بھی ان سے بہتر تھے. رکھ رکھاؤ کے لیے نمازیں وہ پڑھتے تھے. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار آدمی بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہوتا تھا تو 2 بندوں سے گھسٹتا ہوا مسجد میں آتا تھا کہ اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے کہ یہ نماز گھر پڑھتا ہے. تو منافق بھی ماشاء اللہ تعالیٰ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. تو آپ مجھے بتائیں اس زمانے کے منافقین اور آج کے منافقین میں سے پریکٹیکلی ظاہر کے اعتبار سے کون سے بہتر منافق ہیں؟ وہ والا ہی. نبی علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں بم دکھایا ان خبیثوں نے اور کارٹون بنائے. کتنے مسلمان نوجوان ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کی بجائے کہا ہو کہ جی انہوں نے داڑھی میں بم دکھایا، لو جی آج ہم داڑھی کی نیت کرتے ہیں، نال ٹھوس. تو یہ ساری جذباتی ڈاکٹرین ہے. حق بات کے اوپر چلنا یہ بہت مشکل کام ہے. نعرے لگانا بہت آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو شعور بھی نہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں تھا مرض. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا. دیکھیں یہ سٹائل دیکھیں گفتگو کا. ہمیں لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرو. اللہ تو ہمارا ان کے دل میں بیماری تھی، اللہ نے ان کی بیماری اور زیادہ کر دی. آپ کے حساب سے تو ہونا چاہیے تھا بیماری تھی، اللہ نے ان کو شفا دے دی. ہاں، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. اللہ بے پرواہ ہے، وہ بھیک نہیں مانگ رہا آپ سے کہ میرے اوپر ایمان لے کے آؤ. وہ تڑی لگا رہا ہے آپ کو. ایمان لاؤ گے تو ٹھیک، نہیں تو دوزخ میں جاؤ گے سیدھے. یہ ذہن میں رکھیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کافروں کے لیے آیا بڑا عذاب اور اس کے لیے سخت لفظ ہے دردناک عذاب. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے کہ انہوں نے تکذیب کر دی. تکذیب کہتے ہیں کہ سچائی کو ماننے کے باوجود جھٹلا دینا. ان کو تو پتا تھا کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہیں جن کی نشانیاں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہیں. تو انہوں نے کیوں انکار کیا؟ اچھا دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ بھی امیین پہ اور جو اہل علم ہے ان میں غصہ میں فرق کرتا ہے. ان کے اوپر کیوں غصہ زیادہ ہے؟ یہ مولوی تھے، یہود و نصارہ کے علماء تھے نا. یہ ان کی پبلک کی تو بات نہیں ہو رہی ہے نا، کہ ان کو تو پتا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں. انہوں نے کیوں نہیں بات قبول کی ہے؟ آپ ایک جاہل آدمی کو کسی حد تک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، لیکن ایک عالم وہ اس طرح کی حرکت کرے
اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں ملے گا. کیوں؟ وہ عزت بھی تو عام بندے سے زیادہ ویل کر رہا ہے نا. کل کو جب اس کا سکینڈل نکلے گا پھر اس نے یہ نہیں کہنا کہ جی جناب وہ اگر داڑھی والے یہ برا کام کرتے ہیں تو بغیر داڑھی والے بھی تو کرتے ہیں نا, ان کو کیوں نہیں میڈیا اچھالتا؟ اس لیے کہ سر بغیر داڑھی والا دین کے نام کے اوپر چندے اور بینک بیلنسز اور عزت کے ٹوکرے بھی تو انجوائے نہیں نہ کر رہا. تو سر پھر چوپڑیاں نالے دو تو نہیں ہونگی نا. آپ پراٹھا کھانا چاہتے ہیں وہ بھی دو, اس طرح تو نہیں ہوگا نا. تو دین کے نام کے اوپر جب آپ کھا رہے ہیں تو سر پھر جب آپ دین کے لیے دھبا بنیں گے تو آپ کی بے عزتی دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ہی ہوگی. یہ لاجیکل ہے. اور سر قرآن میں تو سورۃ الاحزاب میں ہے, نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر تم نے بے حیائی کی تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ سٹیٹس ایسا ہے تو تمہارا سٹیٹس بھی ایسے ہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں, قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ فساد کر رہے ہیں. کیوں فساد یہ کر رہے ہیں؟ کہ اوپر سے ایمان قبول کیا ہوا ہے, ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, کافروں کے ساتھ بھی پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں اور اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہیں, اور کل کو جب جہاد کا موقع آئے گا تو یہ جو ہے وہ حصہ نہیں لیں گے. اور یہی ہوا ہے, آپ دیکھ لیں غزوہ احد کے اندر 700 لوگ لے کے وہ علیحدہ ہو گیا تھا عبداللہ ابن ابی, 300 لوگ لے کے. ٹھیک ہے جی. تو وہی عبداللہ ابن ابی نے جب یہ حرکت کی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر غزوہ احد سے پہلے مجھے کوئی پوچھتا کہ رسول اللہ کے صحابہ میں کوئی منافق بھی ہے تو میں کبھی نہ یہ بات مانتا, کیونکہ ساری ماشاءاللہ تکبیر اللہ سے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو موقع ہے پتہ لگا نا کون کون محبوب کی امت سے ہے. یہ ویسے کہہ دینا تو آسان ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. یہ تو دودھ دہی کا کاروبار جب کرتے ہوئے پانی ملا رہا ہوگا پھر پتہ چلے گا نا کہ محبوب کی امت سے ہے کہ نہیں. جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. صحیح مسلم کی حدیث. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں, صلح صفائی سے چلنا چاہیے. کیونکہ منافقین ظاہر ہے چونکہ بزدل ہوتے تھے, جہاد کے بھی بڑے مخالف ہوتے تھے. اور جب نبی علیہ السلام نے, آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر سے پہلے بھی آپ نے 8 مہمات روانہ کی تھی تاکہ عرب کے لوگوں کی لائف لائن کاٹی جائے, کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی ساری جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کے بدلے کے طور پر, اور یہ غزوہ بدر میں بھی ہوا, وہ آگے چل کے سورۃ الانفال میں آ جائے گا, تو کہتے تھے یہ لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بس میٹھی میٹھی باتیں. سر میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے کبھی بدماش اپنی پوسٹ چھوڑیں گے؟ آج کافر کہتے ہیں جی اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر رومن اور پرشین امپائر اکھاڑی ہے. تو سر پھر کس طرح اکھاڑتے؟ تلوار کے بغیر بدماش اپنی جگہ چھوڑتا ہے؟ نہیں. اسلام نے یہ جو نیا دور شروع کیا ہے وہ تلوار کے زور پہ کیا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے کہتا ہے ہم تمہاری تلواریں ان کے اوپر مسلط کریں گے. صدیوں سے بیٹھے ہوئے بدماش کیسے اکھاڑے جائیں گے؟ تو یہ جہاد اور قتال کے پیچھے حکمت یہ تھی. لیکن آج جہاد اور قتال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اکھاڑنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ایک مسلمان دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے جہاد کے نام کے اوپر. سر آپ دیکھتے نہیں پچھلے 30-40 سالوں میں سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار میں جو کچھ ہمارے ملک کے اندر ہوا ہے, اور وہ آج تک ہم اس چنگل سے باہر نہیں نکل سکے. تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. الا انہم هم المفسدون, آگاہ ہو جاؤ یہی فسادی ہیں, ولکن لا یشعرون, لیکن انہیں شعور نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ فسادی خود ہیں لیکن انہیں پتہ بھی نہیں ہے. اس سے بڑا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ توبہ میں توفیق بھی نہیں ہوگی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ, کما آمن الناس, جس طرح کہ باقی لوگ ایمان لے کے آئے ہیں جو کامل الایمان مومن ہیں مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ کرام, جس طرح وہ ایمان لے کر ہیں تم بھی اسی طرح کا ایمان لے آؤ. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء, وہ کہتے ہیں ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں. ان کو تو نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ ہے, نہ ان کو اپنی کوئی زندگی عزیز ہے. کل کو جہاد میں جائیں گے کٹ جائیں گے, پیچھے بیوی بچوں کا کیا بنے گا, یہ تو ہے ہی سارے بیوقوف ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سنیں, الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون, آگاہ ہو جو بے شک یہی لوگ ہی بیوقوف ہیں جو یہ صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ رہے ہیں, لیکن ان کو خود بھی علم نہیں ہے. انہوں نے تو آخرت کا سودا کر لیا,
سورہ توبہ میں آتا ہے ہم نے مومنین کی جانوں اور مال کے عوض ان کو جنت دے دی ہے، جنت کے عوض ان کی جان اور مال ہم نے خرید لیا ہے، اور خوشخبری ہو تمہیں اس بیعت کے اوپر جو اللہ سے تم نے بیعت کی ہے۔ ہمارے مسلمان بھی بیعت کرتے ہیں لیکن اپنا جان مال جو ہے وہ پیروں فقیروں پہ لٹا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے لٹاؤ، بیعت اللہ سے ہو پیغمبر کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں اہل ایمان سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں یعنی دوسری پارٹی کے ساتھ، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو اوپر سے ہنسی مذاق کے طور پہ انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ دوغلی پالیسی۔ اور اللہ نے کہا کہ اپنے شیطانوں کے ساتھ جب ملتے ہیں، شیطان کن کو کہا؟ ان کافروں کو، ان کے سرغنہ جو علماء یہود تھے ان کو۔ اب کٹھے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں میں۔ اچھا، شیطان لفظ کے دو مطلب ہیں، ایک ہے اللہ کی رحمت سے دور، اور ایک شیطان کا مطلب ہے جو حسد اور بغض میں بھرا ہوا ہو۔ یہ بیک وقت دونوں معنی شیطان کے اوپر فٹ آتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے کیونکہ مردود بارگاہ ہے، اور اس میں حسد اور بغض ابن آدم کا پایا جاتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہ اللہ مجھے آدم علیہ السلام کے معاملے میں آزمائش میں ڈالتا اور نہ میں مردود بارگاہ ہوتا۔ تو یہ دونوں چیزیں اس میں، تو اللہ نے یہ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ منافقین ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ اصل میں مزاح فرما رہا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اور سرکشی کریں تاکہ اور بڑے عذاب کے مستحق ہوں۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اچھا، یہاں پہ استہزاء کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ اس پہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے نا وہ انہوں نے عربی میں ہی کر دیا، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ باقی لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ تو اس پہ پھر وہ باقی اعتراض کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی مذاق تو ایک نٹوریس چیز ہے، اور اس لیے یہ لفظ اللہ کی طرف منسوب کرنا جو ہے وہ گستاخی ہے، تو وہ پھر استہزاء کا ترجمہ استہزاء ہی کر دیتے ہیں۔ کوئی گستاخی نہیں ہے، اللہ نے جب لفظ استعمال کیا ہے تو وہ جن معنوں میں استعمال کیا آپ اسی، اور وہ بہتر ترجمہ ہے اللہ ان سے مزاح فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس میں یہ جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے جی آپ یہ نٹوریس ورڈ یوز کر رہے ہیں، اللہ نے خود کیا واللہ خیر الماکرین، خفیہ تدبیر ترجمہ کیا ہوا ہے، وہ تدبیر خود عربی کا لفظ ہے، وہ بھی آ سکتا تھا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ فرماتا ہے یہ ہیں وہ منافق جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے میں۔ ہدایت بیچ دی اپنے ہاتھوں سے، مفت کی ہدایت ملی ہوئی تھی اور گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو اب ان کو یہ تجارت نفع نہیں دے گی اور نہ وہ ہدایت پہ کبھی آئیں گے۔ انہوں نے یار دیکھیں بالکل کوئی شخص دریا کے کنارے پیاسا مر جائے تو کتنی بڑا بدبخت ہے۔ محمد رسول اللہ دنیا میں جلوہ افروز ہوں، اللہ کے ریپریزنٹیٹیو، ہر لحاظ سے حجت تمام ہوئی ہو، ان کی موجودگی میں بھی کوئی کفر کی موت مر جائے، اس سے بڑا کون بدبخت ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے تو ہدایت آئی ہوئی اپنے ہاتھوں سے دے کے گمراہی خرید لی ہے اور اب ان کو ہدایت نہیں ملنی ہے۔ اب دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں بڑی مزیدار منافقین کے بارے میں۔ پہلی مثال سنیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص آگ روشن کرے، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب ہر چیز روشن ہو جائے اس آگ کی وجہ سے جتنی اس ماحول میں ارد گرد ہے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کا نور ہی لے جائے، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اس گھپ اندھیرے میں رہنے دے جہاں ان کو کچھ سجھائی نہ دے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، پھر وہ ایسے لوگ گونگے ہیں، اندھے ہیں اور بہرے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون یہ واپس نہیں پلٹ سکتے۔ یہ مثال ایسے دی کہ پرانے زمانے میں لوگ جنگلوں کا سفر کرتے تھے نا، بڑی مشکل سے لکڑیاں جمع کرتے تھے،
رات کے وقت روشنی جلاتے تھے تاکہ کوئی جنگلی جانور حملہ آور نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے آگ کا ایسا روب رکھا ہے کہ آگ کہیں جل رہی ہو تو شیر بھی قریب نہیں جاتا, شیر بھی آگ سے ڈرتا ہے, تو وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے آگ جلایا کرتے تھے. یا سردیوں کا موسم ہے تو وہ اس سے ہیٹ حاصل کرے, پلس روشنی بھی مل جاتی تھی, اس وقت الیکٹریسٹی تو نہیں تھی, تو اسی روشنی میں اپنے باقی کام کر لیتے تھے, کھانا پکانے کا یہ وہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ اتنی محنت کے ساتھ ایک جنگل میں کوئی آگ جمع کرے, روشنی بھی ہو جائے, سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے, اور عین اس وقت میں اس روشنی سے نفع اٹھانے والے لوگوں کی بینائی ختم ہو جائے, ان کی بصارت چلی جائے, ان کی سننے کی صلاحیت چلی جائے, اندھے ہو جائیں, بہرے ہو جائیں, گونگے ہو جائیں. تو کتنے بدبخت ہیں کہ اب ہر فیسلٹی سامنے موجود تھی, اس سے نفع اٹھانے کی بجائے ان کی اپنی ساری کوالٹیز جاتی رہیں. یہی ہوا ہے منافقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے توحید کی شمع روشن کی. بالکل جب ہر چیز واضح نظر آ گئی کہ یہ وہی پیغمبر ہے جن کی نشانیاں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں, اور عین جب ٹائم آیا کہ یہی یہودی جو تڑی لگایا کرتے تھے اوس اور خزرج کو, یہ اسلام قبول کرتے, عین ٹائم پہ انہوں نے انکار کیا اور اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ برسا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روشنی کا مینار سامنے موجود ہیں, لیکن یہ اتنے بدبخت ہیں کہ ان کی بینائی جا چکی ہے, ان کو دیکھ کے بھی اب ایمان قبول نہیں کریں گے. وہ جو میں نے پہلے آیات پڑھی تھی, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, سر یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ کون سا خدا ہے؟ اور یہ پہلے صفحے پہ ہے. یہ نہیں ہے کہ 50 صفحے پڑھنے تو بعد کہتے ہیں پہلے میٹھی میٹھی باتیں کریں نا پھر کڑوی باتیں کریں. نہ, میٹھی باتوں سے کبھی بات سمجھ نہیں آتی ہے. دوسری مثال, او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد, یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بادلوں سے می برس رہا ہو, بڑی تیز بارش ہو رہی ہو, فیہ ظلمات ورعد وبرق, اور اس بارش کے موسم کے اندر اندھیرا بھی چھایا ہوا ہو کالے بادلوں کی وجہ سے, اور گرج بھی ہو, اور بجلی بھی چمک رہی ہو, یعنی ایک طوفانی موسم ہو. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت, اور ٹھونستے ہیں یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین, حالانکہ اللہ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم, قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بینائی کو. کلما اضاء لہم مشوا فیہ, جب کبھی وہ بجلی چمکتی ہے تو اس بجلی کی چمک کی وجہ سے وہ روشنی جو آتی ہے اس روشنی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ گپ اندھیرا ہے کالے بادلوں کی وجہ سے, دن کے وقت بھی ہو جاتا ہے رات کے وقت بھی, اس روشنی کے سے تھوڑا سا راستہ نظر آتا ہے تو چلنا شروع کرتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ, اور جب وہ اس پہ اندھیرا چاہتا ہے, علیہم اس پر, ان پر, قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بھی لے جاتا اور ان کی بصارت بھی, کانوں اور آنکھوں سے انہیں محروم کر دیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ منافقین جو ہے نا وہ دین پہ کنارے کنارے چلتے ہیں. سورہ حج میں بھی آیت ہے کہ یہ کنارے کنارے چلتے ہیں, جس طرح آج کل مسلمانوں کی اکثریت ہے. اگر کوئی نوجوان بچہ دین کے اوپر چلنا شروع کرتا ہے, وہ کہتے ہیں یار کیا تو نے جوانی میں روگ لگا لیا ہے, داڑھی رکھنی کو ضروری ہے, بس اپنی چپ کر کے نماز پڑھو. جو تھوڑے اور لبرل ہیں وہ کہتے ہیں نماز ہی پڑھنی ہے نا گھر ہی پڑھ لو, کیوں فنیٹک بن رہے ہو. حالات و واقعات جب فیور میں ہو تو سب ٹھیک, جیسے ہی مشکل آئے تو ساتھ ہی وضو ٹوٹ گیا. تو منافقین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے می برس رہا ہے, اللہ کی رحمت کا, نبی الاسلام کی موجودگی ہے, اللہ کی طرف سے وہی آسمان سے نازل ہو رہی ہے, لیکن یہ وہی خالی وہی نہیں آ رہی ہے, اس کے ساتھ پھر جہاد کی اور قتال کی تکلیفیں بھی جڑی ہوئی ہیں, معاشرے کی جو پابندیاں ہیں وہ بھی جڑی ہوئی ہیں. باپ کو بیٹے سے الگ ہونا پڑے گا, بھائی کو بھائی سے الگ ہونا پڑے گا. اب یہ منافقین کا حال یہ ہے, چونکہ یہ تو دنیا دار ہوتے ہیں, جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو ٹھٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں, دین پہ چلنے سے انکار کر دیتے ہیں, اور جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو چلنا شروع کر دیتے ہیں.
تو یہ مذبذبین بین ذالک، اس کے درمیان یہ اوسیلیٹ کرتے رہتے ہیں. حالات سازگار ہوں تو دین پہ چلیں گے، اور جیسے ہی مشکل وقت آئے گا ٹھٹک کے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہی اکثر لوگ کرتے ہیں. یہ دین کے معاملات اب آپ دیکھ لیں، جب دین پہ چلنا آسان ہو تو سارے بڑے خوش ہیں، جب دین کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے تو بڑے بڑے ایمان والوں کے بھی وضو ٹوٹ جاتے ہیں. تو منافقین کا بھی یہی حال تھا. وہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے، جہاد کے اندر بھاگتے تھے، اور جب کبھی کامیابی ہو جاتی تھی کہتے تھے مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ دیں، ہم نے بھی جانا ہی تھا، بس وہ کوئی مجبوری ایسی ہو گئی. اور جب کبھی مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، جس طرح غزوہ احد کے اندر ہوا، تو پھر اکیلے کہتے ہیں شکر ہے اسی پہلے ہی نہیں نال گئے. یہ سیم کریکٹر آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے، دین پہ کنارے کنارے. اور اس میں معذرت کے ساتھ سب سے بڑے مجرم ہمارے ماں باپ ہیں، اور ان کے ماں باپ، اور ان کے ماں باپ، جنہوں نے ہمیں بابوں کا دین دیا، کتابوں کا دین نہیں بتایا. اور اس سے بڑے مجرم آج کل کے وہ واعظین ہیں جو آپ کو یہ کہانیاں کراتے ہیں کہ آپ دین پہ چلیں تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. سر یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے دین پہ چلنے سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ تو صحابہ کرام کے تو مسئلے کوئی نہیں حل ہوئے، ان کو تو جنگوں کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا. ابو عبیدہ ابن جرح جنہوں نے یرموک کے اندر رومن امپائر کو گرایا ہے، وہ تو طاعون کے مرض میں پھوڑوں پورے جسم میں پھوڑے نکلے اور اسی حالت میں دنیا سے وہ گئے ہیں. ان کی تو تکلیفیں کوئی نہیں، ان کو دعائیں نہیں آتی تھیں، ان کو وظیفے نہیں آتے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی 3 جوان بیٹیاں اپنی زندگی میں دفنانی پڑی. چوتھی کے بارے میں بتا دیا گیا یہ بھی آپ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد فوت ہو جائے گی. 4 بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، 2 بیٹیوں کو ایک ہی دن طلاق ہو گئی. تو اللہ کے نبی کی مشکلات کیا دنیاوی آسان ہو گئی تھی؟ صحابہ کرام کی دنیا میں کیا تکلیف آسان ہو گئی تھی؟ تکلیف جھیلنا آسان ہوگا، تکلیفیں کو نہیں ختم ہونی. ایک کنو کاٹ لو گال، وہ آسان اس لیے ہو جائے گا ان اللہ مع الصابرین، اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے دے گا. بس تکلیفیں دور کوئی نہیں ہونی. یہ آپ کو کہانیاں کرا رہے ہیں لوگ، اور پھر لوگ جہاں رابطہ کرتے ہیں وہ جی جناب جب سے دین پہ چلے ہیں کاروبار خراب ہو گیا. تو ہمیں تو بتایا گیا تھا کاروبار چمکے گا، کہانی کرائی گئی تھی. ایسا تو نہیں ہوگا، مشکلات آئیں گی. جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پہ آتی ہیں، اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد سب سے بڑھ کے اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہوتے ہیں. حتیٰ کہ انسان پہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کے بدلے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے، اور جب وہ دنیا سے اٹھایا جاتا ہے تو پاک و صاف اٹھایا جاتا ہے. سر پھر آپ دیکھ لینا، اسی لیے المستدرک الحاکم میں جب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیپٹر باندھا ہے نا امام حاکم نے، تو پہلی حدیث یہی لے کے آئے ہیں جو میں نے بیان کی ہے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں کس پہ آتی ہیں؟ انبیاء پہ، اس کے بعد ان کے اوپر آتی ہیں جو انبیاء کے بعد وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ابو ذر غفاری کی پوری زندگی غموں سے عبارت ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان پہ غم کیوں ہے، تو وہ اس لیے کہ یہ انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب بندوں میں سے ایک بندہ تھا. اور میرا کلپ بھی آپ ذرا یوٹیوب پہ ایک اشک بار آنکھوں سے سننے والا کلپ ہے سیدنا ابو ذر غفاری صادق کے نام سے، تو آپ کو پتہ چلے کہ ان کی زندگی میں ان کو کیسی مشکلات اٹھانی پڑی. تو تکلیفیں جڑی ہوئی ہیں، ان کی تکلیفیں تو کوئی دور نہیں ہوئی. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ کی قدرت یہ بھی ہے کہ کسی کو زبردستی ہدایت دے دے، لیکن اس نے فیصلہ یہی طے کیا ہے کہ جو کوشش کرے گا نا، پہلی کوشش آپ نے کرنی ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ ہدایت کا واضح کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی. اللہ نے زبردستی ہدایت کوئی نہیں دینی، یہ اس کی ضد ہے، اس نے اپنا رول ہی ایسا رکھا ہے. ابو الحکم تھا ابو جہل، حکمت کا باپ، سارے فیصلے کرتا تھا وہاں کے بڑے بڑے، سمجھ لیں وہاں کا چیف جسٹس تھا. اور اسی کے غلام ہے سیدنا یاسر، سیدہ سمیہ ان کا بیٹا عمار بن یاسر،
رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین. لیکن آپ دیکھ لیں اس ابو جہل کو ہدایت کوئی نہیں ملی ہے. سیدہ سمیہ کو مل گئی, سیدنا یاسر کو مل گئی, اور ایسی ہدایت ملی کہ جان بھی انہوں نے اپنی لٹا دی, اسلام کے پہلے شہید بنے, اور ابو جہل کو بات ہی نہیں سمجھ آئی. امیہ ابن خلف کو سمجھ نہیں آئی, ان کے غلام کو سیدنا بلال کو سمجھ آ گئی. تو جو کوشش کرے گا اس کے لیے ہدایت ہے, ورنہ کوئی ہدایت نہیں ہے. سیدھی سیدھی چنڈی جڑی اللہ کی طرفوں, بالکل کنو کاٹ لو گل. اور یہ وہ جیسے الیاس قادری صاحب وہ مدنی چینل پہ اتنا بڑا انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے نا, وہ بیج لگائے ہوتے ہیں, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. سر یہ گلے میں تختی لٹکائیں کہ خدا بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور. یہ تختیاں جو ہے نا آپ کے گلوں میں لٹکی ہونی چاہیے, اس کے بیج بنائیں, یہ اپنے گھروں کے باہر لکھ کے لگائیں. میں تو کہتا ہوں مسجدوں کے باہر یہ لکھ کے لگائیں, کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. ایک شعر اور بھی لکھ دیجیے گا. کون سا؟ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور یہ علمی کتابی ہے, سورہ احقاف کی آیت نمبر 4 ہے, ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. نبی فرماؤ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے, اس قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں یا کوئی علم کے آثار آئے ہیں تو اس سے بات کر لو. علم اور کتاب دونوں آئے ہیں, علمی کتابی بھی قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محو کر دے, ہمیں معاف بھی کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.